السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب مجھے پتہ ہے کہ آپ سارے پیارے پیارے بچے بالکل ٹھیک ہیں، تو جلدی سے دیکھتے ہیں پارہ نمبر 12 میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے اللہ کا علم یعنی مخلوق میں سے ہر ایک کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، اور اس کی زندگی اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ ملتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم کہاں جائیں گے وہ اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سب کو آزماتا رہتا ہوں، کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتے ہیں اس میں کامیاب رہنا چاہیے، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ کبھی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیوں ہو مجھے تو میرا یہ کام ہوگا نہیں، اور فخر بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں تو بڑی چیز اور میں تو بڑا یہ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بتایا کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ قرآن مجید جیسا کچھ لے کے آؤ ذرا بنا کے، کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، جبکہ ان کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر دنیا کے لیے جو صرف دنیا کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں اس کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر بتایا عاجزی کے بارے میں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ آپ میں عاجزی بھی ہونی چاہیے، اور اللہ سے اجر ملے گا اگر آپ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں گے، تو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سارا اجر دیں گے۔ اور لالچ کے بغیر اللہ کی طرف دوڑ جانا، اللہ کی طرف جا کے اللہ کے کام کرنا، یہ تو سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ اسی سے نجات ملے گی۔ کیونکہ اگر آپ قرآن سیکھو گے، پڑھو گے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر تو آپ کو نجات نہیں ملے گی، اور اگر عمل کرو گے تو نجات ملے گی۔ حضرت نوح کے بیٹے کو دیکھ لیجئے، اس نے اللہ پہ یقین نہیں لایا، اور پھر وہ جو طوفان آیا اس سے بچ بھی نہ سکا، پھر کیا ڈوب گیا۔ تو خود کو ایک کو یعنی اپنے آپ کو، ہر ایک کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ایسے اندھیرے میں نہیں پڑے رہنا چاہیے، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی تو بخشش ہوگی، تبھی تو دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ قوم عاد کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بجائے وہاں پہ جو سردار تھے نا ان کی اطاعت کرنا شروع کر دی، اور اللہ کی بات کو چھوٹا جانا، تو کم اہمیت دی، تو پھر اللہ نے عذاب بھی دیا ان کو۔ تو مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو خوش ہوئے، لیکن کیا ہوا؟ قوم لوط پہ عذاب تھا آنے والا، تو وہ فرشتے لے کے آئے ہوئے تھے، تو وہ سن کے تھوڑے پریشان بھی ہو گئے۔ تو ایسے مومن کی زندگی ہونی چاہیے جو دوسروں کا احساس کرے، تو آپ کو بھی احساس کرنا چاہیے ایک دوسرے کا۔ اور پھر قوم لوط جو تھے وہ گندا کام کرتے تھے آپس میں، مرد اور مرد، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والے پر لعنت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کر دیا۔ اب فرعون کو دیکھیے، دنیا میں جس قوم کا وہ لیڈر تھا، جہنم کی طرف جاتے ہوئے بھی انہی کی قیادت کرے گا، یعنی ان کو ساتھ ساتھ لے کے جائے گا، جس لیڈر کی انہوں نے پیروی کی اسی کے پیچھے پیچھے جائیں گے نا۔ تو اس لیے ہمارے لیڈر حضرت محمد ہیں تو ان کی پیروی کرنی ہے، تاکہ ہم خوش بخت بن جائے، بدبخت نہ ہوں۔ بدبخت تو آگ میں چیخ اور پکار کریں گے، لیکن جو خوش بخت ہوگا اس کو نعمتیں ملیں گی، جنت ملے گی۔ اور پھر نیکیاں جو ہے برائیوں کے بدل ہے، یعنی جب کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر بہت سارے قصص الانبیاء بتائے گے کہ نبی کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، ہمیں بھی بتائیں قرآن مجید میں۔ پھر سورہ یوسف آ گئی۔ اب یہاں جو یہود تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے حضرت یوسف کے بارے میں پوچھنے کے لیے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ایک ہی بات جو ہے وہ سارا نازل فرما کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی کی، اور بہترین قصہ جو ہے وہ بھی قرار دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، خواب میں انہوں نے کچھ دیکھا، لیکن وہ کیا دیکھا گیا تھا؟ جو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت اچھا مقام رکھتا تھا۔ تو سچا خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت میں سے 46 والا حصہ ہوتا ہے، اور اچھا خواب صرف اس کو سنایا جاتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یا کوئی آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی برا خواب آتا ہے یا اچھا خواب بھی ہوتا ہے تو کسی کو نہیں سنانا چاہیے، جی ماما بابا کو سنانا چاہیے، اور کسی کو نہیں، بہن بھائی کو سنا لینا چاہیے، لیکن وہ آگے
آگے سے کوئی بھی غلط الفاظ نہ بولے، اچھے الفاظ بولے۔ پھر بتایا کہ دل میں آپ کے حسد نہیں ہونا چاہیے، حسد ہوگا تو پھر دل میں گندی برائیاں آئیں گی اور پھر اس پہ آئے گا کہ میں اس کو مار ڈالوں، قتل کر دوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے سوچا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، پھر سوچا کہ چلو ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اندھے کنویں میں ڈال کے پھر اپنے بابا کے سامنے جا کے جھوٹ موٹ کر رونا شروع کر دیا کہ بھیڑیا کھا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پھر حضرت یعقوب جو تھے ان کے اوپر تو آزمائش آ چکی تھی، اب وہ بہت روتے تھے، غم میں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ تو پھر بتایا ایک عورت کا فتنہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، گندا کام کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے تو بچا لیا۔ تو وہ جو عورت تھی اس کے فتنے سے بچنے والا اللہ کی عرش کے سائے میں ہوگا، اور جو عورت تھی اس نے کوشش کی لیکن اللہ نے بچا لیا۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے لیے قید مانگ لی کہ مجھے قید اس سے بہتر ہے مجھے قید مل جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قید دے دی۔ تو ایمان والوں کو اللہ کی نافرمانی کی بجائے قید جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسا نہ ہو میں کوئی گناہ کر بیٹھوں یا کوئی نافرمانی ہو جائے تو اس سے بہتر میں قید ہو جاؤں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا پورا اخلاق جو ہے وہ بتایا کہ کتنا اچھا اخلاق کا محسن ہے اور صدیق کہلائے گے، کیونکہ ان کے بارے میں پتہ چل گیا نا، سب نے بتایا کہ ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے گندا کام کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ تو عورت گندی تھی جنہوں نے کوشش کی کہ وہ حضرت یوسف کے ساتھ کچھ برا کرے۔ تو پھر برات کی بات ہوئی کہ خواب کی جو تعبیر ہے وہ بتائی انہوں نے حضرت یوسف نے بادشاہ کو، اور پھر کیا ہوا، انہوں نے عزیز مصر کی بیوی نے بھی بتایا، تو پھر خود اس نے بھی گواہی دی کہ حضرت یوسف جو ہے وہ با کردار ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ اس طرح سے حضرت یوسف کا کردار جو ہے پاک صاف ہو کے سب کے سامنے آ گیا۔ تو اگر کوئی الزام لگا دے تو صبر اور ہمت سے کام لے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکال دیں گے۔ تو یہاں ہمیں پوائنٹ ملا، آئیے برائیوں کو نیکیوں سے بدل کر اپنے نامہ اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔